رہا لالچی کا معاملہ فیکون ابدن فی القد والعنائی، وہ آدمی جو حریص ہے، جو لالچی ہے، وہ ہمیشہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے۔ ایک دکان لے لی تو کوشش میں ہے کہ دوسری لے لوں، دوسری لے لی تو تیسری کے چکر میں پوری زندگی اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے، اس لیے کہ وہ قانے نہیں ہے، وہ حریص ہے، اور حریص ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے، ہمیشہ تکلیف اور مصیبت میں رہتا ہے۔ تو من عمل صالحا، جو آدمی نیک عمل کرے، ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمل اصل نہیں ہے، صالح ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک نکتہ اور بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ عمل کے بعد صالحات ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کے ساتھ صالحیت، لیکن ایک جگہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ عمل اصل نہیں ہے، صالحیت اصل ہے۔ ایک جگہ صالحات ہے مگر وہاں عمل نہیں ہے۔ اس سے ایک مفسر نے نکتہ یہ نکالا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ عمل کے ساتھ صالحات ہے، لیکن یہاں دیکھیے عمل نہیں ہے مگر صالح ہے یہاں، اس کا مطلب اصل عمل نہیں ہے، اہم جو ہے وہ عمل نہیں بلکہ اہم صالحیت ہے۔ کیا بتا رہے وہ؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ الباقیات لایا گیا، عمل کا لفظ یہاں نہیں ہے بلکہ صرف صالحات لایا گیا، باقی رہنے والی صالح چیزیں۔ دیکھیں یہاں عمل نہیں بلکہ صالحات کا تذکرہ کیا گیا، پتہ یہ چلا کہ عمل اصل نہیں ہے بلکہ صالح ہونا اصل ہے۔ اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ ریا سے خالی ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو من عمل صالحا، یہ عمل صالح کی اہمیت رہی، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ عمل صالح جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی عمل صالح کرے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک ثمرہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر نیک عمل کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور حیات طیبہ کی تفسیر آپ نے دیکھ لی، القناعت، یعنی ہم اسے قناعت عطا کریں گے، پوری زندگی اس کی سکون و اطمینان سے گزرے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز، یہ تو دنیا کے اندر ہم نے آپ کو حیات طیبہ عطا کی ہے، قناعت دے کر کے، رزق حسن دے کر کے، اور آخرت میں ہم کیا عطا کریں گے وہ بتایا گیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے اچھے عملوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمارے ہاں آؤ، مرنے کے بعد ہم تمہیں اس کا بدلہ دینے والے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اچھا یہ بھی آپ نگاہ میں رکھیں کہ چلیے آپ کو جنت دے دی گئی، جنت کی تمام نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئیں، لیکن جنت کی تمام نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت ایک ہے۔ ویسے بھی جہاں تک جنت کی نعمتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ اللہ، بڑی سے بڑی خوبصورت چیزیں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں، بڑی سے بڑی چیزیں آدمی اگر دیکھ نہیں پاتا تو کم سے کم سنتا ضرور ہے۔ کہا کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، اسی طریقے سے کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں۔ ارے دیکھنے اور سننے کی بات تو چھوڑو، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، وہاں کے باغات، وہاں کی عورتیں، وہاں کا منظر، آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا جو معاملہ کیا جائے گا جنتیوں کے ساتھ، سب سے بڑی نعمت دینے کا، اس نعمت کا تذکرہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے. چلیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت صہیب رومی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی اپنے عمل صالح کی وجہ سے اچھا ایک بات اور، ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی اور ہم تمہارے عملوں کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دیں گے. اور ایک حدیث میں ہے بخاری کی کہ آدمی عملوں کی وجہ سے نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہوں، تعارض ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ سبب حقیقی ایک چیز کے کئی سبب بھی ہو سکتے ہیں، کئی سبب ہو سکتے ہیں. جیسے کسی محلے کے اندر گندگی کا ایک ڈھیر ہو اور اس گندگی سے جراثیم نکل نکل کر کے پورے محلے والوں کو بیمار کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ جو بیماری پھیلی ہے اس گندگی سے اٹھنے والے جراثیم کی وجہ سے ہے، لہذا اس گندگی سے یہاں سے گندگی کو ہٹا دو، بیماری خود بخود دور ہو جائے گی. اب ڈاکٹر کیا بول رہا ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں ان کی وجہ سے یہ سبب ہیں اس بیماری کے. لیکن اب اس سے سوال کیا جائے کہ تیری نگاہ صرف اور صرف ان جراثیم کے اوپر ہے، تو یہ بتا کہ یہ جراثیم بنے کیسے، یہ جراثیم بنے کیسے، ان کا بنانے والا کون ہے؟ تو تیری نگاہ تو ظاہر کے اوپر رک گئی ہے. تجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جراثیم بنے کیسے، ان کا بنانے والا کون ہے؟ گویا سبب حقیقی جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سبب عادی جو ہے وہ ایک دوسرا سبب ہوتا ہے. تو یہاں جائے گا آدمی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے، مگر سبب عادی کہ آدمی جنت میں جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے. جیسے ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت عمارت بنائی، بلڈنگ بنائی، اور اعلان کر دیا کہ میں اپنی اس بلڈنگ کو نیلام کرنے والا ہوں، لہذا اس بلڈنگ کو خریدنے والے لوگ فلاں ٹائم فلاں وقت پر یہاں حاضر ہو جائیں اور اس کی بولی لگائیں. تمام لوگ وہاں جمع ہو جاتے، بلینئر ملینئر سب کے سب جمع ہو جاتے. ایک کونے میں ایک بڑھیا میلے کچیلے لباس میں کھڑی رہتی ہے، بولی لگ رہی ہے. اچانک وہ شخص جس کی یہ بلڈنگ ہے، جس کا یہ بنگلہ ہے، وہ گھومتے گھومتے اس بڑھیا کے پاس آتا ہے جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ اماں جی آپ کس لیے آئی ہیں؟ کہا کہ بیٹا تو نے اعلان کیا تھا نا تو اپنا بنگلہ بیچ رہا ہے، میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں. اچھا، کہا کہ تو خریدنے کے لیے، بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے؟ جانتی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تیرے پاس کتنا ہے؟ تو اپنے میلے کچیلے دامن سے کچھ پیسے نکالتی ہے کہ میرے پاس یہی 1000 روپیہ ہے، میں 1000 روپیہ لے کر کے آئی ہوں تیرا بنگلہ خریدنے کے لیے. تو وہ ہنس پڑتا ہے. کہا کہ اس بنگلے کو خریدنے کے لیے کتنے ملینئر بلینئر آئے ہوئے ہیں اور تو 1000 روپیہ لے کر کے بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے. اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ چلے جائیں، میں نے 1000 روپے میں بڑھیا کو یہ بنگلہ دے دیا ہے. بتائیے یہ جو 1000 روپے بنگلے کی قیمت ہے؟ نہیں، یہ 1000 روپیہ لائی تو لائی، 1000 روپیہ لائی تو ایسے ہی
اللہ کہتا ہے عمل کر، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اسی وجہ سے آدمی جب عمل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو اصل عمل نہیں ہے، اصل قبولیت ہے۔ میں نے کہیں پڑھا، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا کے بعد یہ نہیں بولتا ہے ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری دعا کو قبول فرما۔ آدمی دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، میری بیماری دور کر دے، وغیرہ وغیرہ بولتا رہتا ہے وہ، لیکن ایک بات بھول جاتا ہے، یہ کہنا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ تو اصل عمل نہیں ہے، اصل قبولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی چھوٹے عمل کو چاہے تو بڑا بنا دے اور کسی بڑے عمل کو چاہے تو چھوٹا بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی، وہ بڑا کام، وہ بڑا عمل اللہ کے نزدیک بالکل ہیچ ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی چھوٹا ایک عمل، اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے، اب اللہ کی اتنی بڑی عبادت گاہ بنانے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اپنے بچے کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں اور کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کا گھر بنانا کتنا بڑا کام ہے، کو معلوم ہے؟ جو مسجد بنا دے اللہ کے لیے دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی۔ جی اسی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ذاتی مسجد نہیں بنا سکتا، اپنے نام نہیں رکھ سکتا، وہ آدمی اپنی ذاتی ملکیت میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ جی چاہے وہ اس کی زمین ہو، زمین کے اوپر پیسہ لگا کر کے اس نے بڑی عمارت تعمیر کی، کہے میری ملکیت ہے، نہیں، اس کی ملکیت نہیں رہی، اس لیے کہ ابھی اللہ کی ملکیت میں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے یہ۔ جی تو اتنا بڑا کام ہے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر تعمیر کرنا۔ دیکھو دونوں باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں، کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ بظاہر یہ عمل بہت بڑا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ عمل بڑا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس عمل کو تو قبولیت کا درجہ دے دے۔ اصل قبولیت کا درجہ دے دینا ہے، اصل چیز عمل نہیں ہے۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں مگر وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو دو باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب عمل کریں تو اس میں صالح ہونے کا خیال رکھیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صالح ہے کہ نہیں ہے، یہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ اور دوسرے، جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد ضرور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی ادا ہے، ہر جگہ دیکھیے آپ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اگر اس پورے بیان کے اوپر آپ نگاہ کریں، دیکھیں تو آپ کو شریعت کی پوری بنیاد مل جاتی، شریعت کی پوری بنیاد مل جاتی کہ ساری چیزیں ایمان کے بعد عمل صالح کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، اور عمل صالح نام ہے